عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دنیا سے ظلم کے خاتمے کا اور دنیا میں امن پیدا کرنے کا ایک بہترین اصول ارشاد فرمایا. اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر دنیا قرآن مقدس کی صرف اس ایک آیت پر عمل کر لے تو ظلم، ناانصافی اور بربریت کا خاتمہ ہو جائے اور لوگوں میں امن، شانتی اور اتحاد پیدا ہو جائے. یہ اس لیے کہ قرآن مجید نے ہمیں جس دین سے متعارف کرایا، ہمارا دین انسانیت کا دین ہے، محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے اور لوگوں میں پیار بانٹنے والا دین ہے. ہمارا دین ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرأت اور حوصلہ عطا کرتا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ساری دنیا کے اندر جو تقریباً ایک ہفتے سے مسئلہ فلسطین موضوع بحث بنا ہوا ہے، نیشنل میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، تمام جگہوں پر اس وقت تقریباً ایک ہفتے سے جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے اسی کو کوریج کیا جا رہا ہے. اس تعلق سے اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے لوگ خبریں دے رہے ہیں. آج میڈیا جس سے قریب ہوتا ہے اور اس کا ذہن جیسا ہوتا ہے ویسی خبر دینے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے. آج مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے کہ مسجد اقصی جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے وہ کتنی اہمیت والا مقام ہے. اور حقیقت یہ ہے، حقیقی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، تاریخی سچائیوں کے اعتبار سے حقیقت میں وہ جگہ ہے کس کی؟ وہاں پہ کون سی قوم کی جگہ ہے اور کیوں وہاں پہ اتنی جنگیں ہو رہی ہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور پھر اگر اس جنگوں کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کی صحیح صورت کیا ہوگی؟ وقت مختصر ہے مگر اسی میں میں آپ کو یہ چند باتیں آج کے خطاب کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ،
सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस पूरे रूए ज़मीन पर शर्क से लेके गर्ब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, इस पूरी धरती पर जब कोई इंसान नहीं था, जब कोई मकान नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, किसी भी कौम, किसी फिरके और किसी रिलीजन के कोई लोग इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहला घर, सबसे पहला इबादत खाना और सबसे पहली मस्जिद जो अल्लाह ने इस धरती पे बनाई वो है काबा शरीफ, काबतुल्लाह। काबा शरीफ यानी हरम काबा, जिसे हम हरम मक्का भी कहते हैं, ये वो मकान है, ये वो जगह है जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्तों ने इस पूरी रूए जमीन के मेन सेंटर में कायम किया ताकि ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए इबादत की एक जगह बने। अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को वहीं पे तामीर कराया जहां पे ठीक उसकी सीध में बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर 7वें आसमान के ऊपर है, जो फरिश्तों का काबा है, फरिश्तों का किबला है। सारे फरिश्ते अपनी इबादत के लिए बैतुल मामूर की तरफ रुख करते हैं। ये 7वें आसमान के ऊपर है और अल्लाह तबारक व तआला ने ठीक उसी के नीचे, एकदम उसी की सीध में अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह को तामीर कराया। तो इस्लामी नुक्ते नजर से इस कायनात का सबसे पहला मकान और सबसे पहली तामीर जिसे कहा जाए वो काबा शरीफ है। और दूसरी मस्जिद, दूसरा इबादत खाना, दूसरी जगह जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तामीर कराया और अंबिया ने जिसकी तामीर की उसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस में वो मस्जिद अक़सा, जिसे बाद में मस्जिद अक़सा का नाम दिया गया, बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने वो दूसरा इबादत खाना है जो इस्लामी नुक्ते नज़र से बड़ी अहमियत का हामिल है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया का सबसे पहला इबादत खाना कौन है? तो हुजूर ने फरमाया कि काबा शरीफ। फिर उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, उसके बाद दूसरे नंबर पे फरमाया अल्लाह के नबी ने मस्जिद अक़सा। तो फिर हजरत अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन दोनों की तामीर में कितने साल का फर्क है? तो हुजूर ने फरमाया कि मस्जिद बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक़सा की तामीर कराई। ठीक है, ये दुनिया का गोया के दूसरा मकान और दूसरा इबादत खाना है। अब आप आगे चलें, मैं समझता हूं कि तारीखी पहलू से अगर हम गुफ्तगू करेंगे तो बात समझ में आएगी। और जहां तक फज़ाइल व मनाक़िब की बात है तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला तशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासते मसाजिद। किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अगर तुम्हें सफर करना है तो सिर्फ 3 मस्जिदों का सफर करो, क्योंकि बाकी सारी मस्जिदें एक जैसी हैं। हुजूर ने फरमाया 3 मस्जिदें अलग हैं, उनका सवाब ज्यादा। तो अगर तुम सफर करके किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने का इरादा करते हो तो तुम 3 मस्जिदों का रुख करो, 3 मस्जिदों का सफर करो। एक मस्जिद हराम जो मक्का शरीफ में है, दूसरी मस्जिद नबवी जो मदीना शरीफ में है, और तीसरी मस्जिद अक़सा जो बैतुल मुक़द्दस में है, यानी फिलिस्तीन में वाक़ है। अल्लाह के नबी ने तीनों के सवाब के बारे में फरमाया कि मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। और हुजूर ने फरमाया कि मेरी मस्जिद में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज के बराबर है, और मस्जिद अक़सा में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज के बराबर है। एक हदीस शरीफ में यह भी आया कि जिसने मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाह को माफ फरमा देता है। तो इस तरीके के ये फजाइल, और इस हैसियत से भी आप देखें
کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کا شرف عطا فرمایا، اپنی بارگاہ میں بلایا، اللہ کے نبی جب معراج کے لیے نکلے تو قرآن مجید فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ تو اللہ کے نبی کے معراج کی جب شروعات ہوئی تو میرے آقا مسجد حرام سے نکلے اور مسجد اقصی پہنچے۔ جب مسجد اقصی پہنچے تو آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آ چکے تھے وہ سب آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی اس مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی نے وہاں 2 رکعت نماز کی امامت فرمائی اور سارے انبیاء آپ کے مقتدی بنے، ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام بنے۔ تو اس حیثیت سے وہ مسجد ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صرف نماز نہیں پڑھی بلکہ تمام انبیاء کی امامت کی ہے، اور یہ چیز قرآن مجید سے ثابت ہے کہ سفر معراج میں ہمارے آقا وہاں تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ذرا غور فرمائیں، یہ سب اسلامی روایات کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آتا ہے ایک دور، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، اسلام ساری دنیا میں پھیلتا رہا۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے، پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور اس زمانے میں جب آپ سے مسیحی جنگیں شروع ہوئیں، جب آپ سے عیسائیوں کی جنگیں شروع ہوئیں، اسی دوران 17 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول جنہیں اللہ کے نبی نے امین الامت کا لقب عطا فرمایا، ان کی سپہ سالاری میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اچھا، بیت المقدس فتح کس سے ہوا یہ بھی غور کرنے والی بات ہے۔ اس وقت وہاں یہودیوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، وہاں پہ عیسائیوں کی حکومت تھی، اور ان سے جب جنگ ہوئی اس جنگ کے نتیجے میں بیت المقدس کو، فلسطین کے علاقے کو اسلامی افواج نے اپنے نرغے میں لیا۔ جب جنگ میں شدت ہوئی، کافی زمانہ گزر گیا، نہ اسلامی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے اور نہ وہ قلعہ فتح ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بڑے مضبوط قلعے تھے اور اس کی دیواریں بہت مضبوط تھی اور اس کے دروازے بہت بلند تھے، تو قلعے کے اوپر سے آگ اور پتھروں کی بارش ہوتی، کافی دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ آخر میں وہاں اندر جو عیسائی پادری تھے، ان کے علماء تھے، ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا، ان سے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھے استخارہ کرنے کے لیے 3 دن کا موقع دو، اس کے بعد میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ 3 دن کے بعد اس نے کہا یہ جو اسلامی فوج تمہیں گھیرے کھڑی ہے، اگر یہ وہی ہے جس کی نشانی ہماری کتابوں میں موجود ہے تو یہ شہر ان کے ہاتھوں پہ فتح ہو جائے گا، اور اگر یہ وہ لوگ نہیں ہیں تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم لڑو، اس شہر کو کوئی اور فتح نہیں کر پائے گا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہی فوج ہے یا کوئی اور فوج ہے؟ کہا کہ ہاں، اس کی نشانی ہماری کتابوں میں موجود ہے، آپ لوگ ان سے بات کرو کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، ہم یہ شہر تمہارے حوالے کر دیں گے، ہماری شرط یہ ہے کہ صلح کی بات کرنے کے لیے وہ آئے جو تمہارا امیر المومنین ہے، جو تمہارا خلیفہ ہے۔ اگر یہ وہی خلیفہ ہے جس کی نشانی ہماری کتابوں میں موجود ہے تو لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ شہر اس کے ہاتھوں پہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہ حضور یہاں ایسے حالات ہیں
اور یہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے امیر المومنین سے بات کریں گے۔ اگر آپ تشریف لائیں تو مجھے امید ہے کہ بغیر لڑے صلح کے ساتھ یہ شہر ہمارے قبضے میں آئے گا اور بیت المقدس ہمیں مل جائے گا، مسجد اقصی ہمارے حوالے ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی نزاکت کو دیکھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑا، اور آپ صرف اکیلے اپنے ایک خادم کو لے کر مدینہ طیبہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ اور یہ وہ تاریخی سفر تھا جسے پوری دنیا نے دیکھا، اور دنیا میں وہ مثال قائم ہوئی کہ جس کی مثال اس کے بعد نظر نہیں آتی۔ امیر المومنین جن کی افواج نے قیصر و کسریٰ کو تاخت و تاراج کر دیا، جن کی ہیبت نے عراق، شام، لبنان اور تمام قسطنطنیہ افریقہ کے ممالک کے سربراہانوں کو لرزہ برندام کر دیا، جن کے نام سے بڑی بڑی سلطنتیں کانپتی تھیں، آج وہ مدینے سے اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا اور خلیفہ وقت جب نکل رہا ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ ان کے ساتھ اور کوئی طبلہ بجانے والا، ڈھول اٹھانے والا، کچھ نہیں، صرف امیر المومنین ہے اور ان کا ایک غلام ہے۔ جب مدینے سے آپ نکلے، آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی تو بھی اللہ کا بندہ، عمر بھی اللہ کا بندہ، ہم ایسا کرتے ہیں، اونٹنی ایک ہے ہمارے پاس، تو اب ہمارے تمہارے بیچ میں ایک معاملہ یہ رہے گا، ایک منزل تک میں سوار ہو کے چلوں گا اور تو مہار پکڑ کے چلے گا، اور اگلی منزل پر تو سوار ہوگا، میں مہار پکڑ کے چلوں گا، تاکہ انصاف برقرار رہے۔ یہ تاریخ عالم میں کسی فرما روا نے شاید ایسی کوئی مثال قائم کی ہو۔ اب آپ غور کریں، وہاں انتظار ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اسلامی افواج کھڑی ہے، عیسائیوں کی فوج کھڑی ہے، ان کے شہر کے عمائدین کھڑے ہیں، ان کے حکمراں کھڑے ہیں، ان کے پادری کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں۔ اور جب فاروق اعظم قریب پہنچے تو باری تھی غلام کے سوار ہونے کی اور امیر المومنین کے پیدل چلنے کی۔ ابھی شام سے جب آپ پہنچے، غلام نے کہا حضور مجھے معاف کریں، اگرچہ میری باری ہے مگر میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، یہ سب آپ کے انتظار میں ہیں، یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا یہ کیا کہیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا، عمر کو اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دینا ہے، عمر کی قبر میں یہ نہیں جائیں گے، عمر اکیلا جائے گا، اس لیے جو طے ہوا ہے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ فاروق اعظم جب پہنچے ہیں، وہاں پر پھٹا پرانا کپڑا، اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے، بوسیدہ امامہ شریف، اور اسلامی افواج نے دیکھا امیر المومنین آ گئے، نعرے لگنے لگے۔ اب وہ حیرت میں ہے، نہ کوئی فوج ساتھ میں ہے، نہ کوئی لہو و لعب کا سامان، نہ ڈھول تاشے ہیں، نہ کوئی آؤ بھگت، کچھ نہیں، کون ہے امیر المومنین؟ سب اس غلام کو سمجھ رہے ہیں۔ اور جب اسلامی افواج نے امیر المومنین کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کیا، تب انہیں سمجھ میں آیا کہ جو اونٹنی کی مہار پکڑ کے چل رہے ہیں یہ امیر المومنین ہیں۔ یہ سادگی اور یہ انصاف اسلام کا انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ اب لڑنا بیکار ہے، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کوئی فائدہ ہے، یہ شخص جو ہمارے سامنے کھڑا ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے، اسی کے ہاتھوں پر یہ شہر فتح ہونا ہے، تم روک نہیں سکتے، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے قدموں پہ چابیاں دے دی گئی، ایک خون نہیں بہا، ایک قطرہ خون نہیں بہا۔ حضرت فاروق اعظم نے سب کو امن کا پروانہ لکھ کے دیا، جو بھی قومیں اس جگہ رہتی ہیں سب کے لیے امن، مسلمان کسی کو باہر نہیں نکالیں گے، کسی کے مکان پر، زمین پر غاصبانہ قبضہ نہیں کریں گے، اسلامی افواج یہاں کے ذمہ داریوں کو سنبھالے گی۔ پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے
اور اس کو صاف کیا، وہاں پہ اذانیں قائم ہوئیں، نماز قائم ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سب سے پہلی اذان مسجد اقصی میں دی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو آپ نے جہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کی براق باندھی گئی تھی صخرہ کے قریب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی اور وہاں پہ نماز پڑھی اور وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر کی گئی۔ آج مسجد اقصی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جنگ بھی جو ہوئی یہودیوں سے نہیں، وہ جگہ جو مسلمانوں نے انہی کی جگہ تھی، اللہ نے مسجد تعمیر کرائی تھی، اس پر غاصبانہ قبضہ تھا بھی تو عیسائیوں کا تھا، اور مسلمانوں نے حاصل بھی کیا تو عیسائیوں سے حاصل کیا۔ اب آپ تاریخ کا دوسرا پہلو دیکھیں، تقریباً 500 سال تک اسلامی حکومت وہاں قائم رہی۔ پھر اس کے بعد جب خلافتیں کمزور ہونے لگی، صلیبی جنگ، دوسری صلیبی جنگ جب شروع ہوئی ہے تو اس میں عیسائیوں نے اپنے طاقت کے دم پر اپنی افواج کے ذریعے گھس کر کے فلسطین کے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لیا اور اتنا خون بہایا کہ بیت المقدس کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بہہ رہی تھیں۔ جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے اس طریقے سے وہاں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے طاقت کے زور پر ظلم کی بنیاد پر واپس اپنا قبضہ جمایا۔ اس بار بھی یہودیوں کا کوئی رول نہیں، یہ بھی عیسائیوں کی طرف سے تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا جسے ہم حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ 91 سال تک، 91 سال تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کے بعد 500 سال تک وہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے قبضے میں لیا تو 91 سال تک وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یورپ کے تمام متحدہ افواج کو مٹھی بھر اسلامی فوج سے شکست فاش دے کر کے فلسطین پر پھر قبضہ حاصل کیا۔ آپ نے 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں آپ وہ منبر اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ بیت المقدس فتح ہوگا تو مسجد میں یہ لکڑی کا منبر رکھیں گے۔ 16ویں جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر آپ کا اقتدار قائم کیا۔ اور وہ بھی، یہ بھی تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی نے جب فتح حاصل کیا تب بھی کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ آپ کی افواج نے پورے شہر کو اپنے گھیرے میں لیا تو پہلے سب کو امن کا پروانہ دیا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور اپنی دولت لے کے جا سکتے ہیں۔ جو رہنا چاہتے ہیں اسلامی افواج ان کی حفاظت کرے گی بغیر کسی خون خرابے کے۔ وہ شہر دوسری مرتبہ پھر مسلمانوں کے اقتدار میں آیا اور اس وقت سے لے کر 1967 تک وہ مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا۔ 1967 میں جا کر کے یہودیوں نے اس جگہ پر بیت المقدس پر مسجد اقصی پر اپنا تسلط قائم کیا ہے۔ اب آپ کو میں تاریخی اعتبار سے جو آخری دور ہے صرف اس پر میں 2 منٹ بعد سمجھا دوں کہ یہ کس قدر غاصبانہ، ظالمانہ اور بالکل غیر فطری، غیر انسانیت والا اقدام ہے۔ ساری دنیا اس چیز کو محسوس کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود آج عالم یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جبرا ہے جس کے پاس طاقت ہے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر یہی معیار رہا تو دنیا کو ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انصاف یہ ہے کہ وہاں فلسطین کی سرزمین پر اس کے بعد سے مسلسل اسلامی حکومتیں قائم رہیں، مسلمانوں کا قبضہ رہا، عرب باشندے وہاں رہے۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور دنیا بھر کے یہودیوں کو لوگوں نے مارنا شروع کیا،
اور یہ سلسلہ دوسری جنگ عظیم میں بھی جاری رہا۔ ہٹلر نے گیس کے چیمبروں میں بھر بھر کر کے انہیں ختم کیا، پھر ان لوگوں نے فلسطین کا رخ کیا اور عیسائیوں کی مدد سے، بلکہ یوں کہہ لیجئے برطانیہ کی مدد سے 1948 میں باقاعدہ فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1946 تک ایک بالشت زمین بھی اسرائیل نام کی کوئی حکومت دنیا میں نہیں تھی۔ 1946 تک۔ 1947 کے آخر میں اقوام متحدہ نے دو قومی نظریے کو اور وہاں کی زمین کو دو حصوں میں بانٹنے کی تجویز کو قبول کیا، اور 1948 کے شروع میں مئی کے مہینے میں بالکل باضابطہ اعلان ہو گیا کہ ایک حصہ یہودیوں کا اور ایک حصہ مسلمانوں کا۔ یہ یہودیوں کا حصہ آیا کہاں سے؟ وہاں تو تھا ہی نہیں ان کا وجود۔ ان کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے اور ساری دنیا کے یہودیوں کو وہاں بلا کر بالکل ظالمانہ طور پر ان کی زمین پر انہیں بسایا گیا، اور برطانیہ کے اقتدار میں وہاں پر اقوام متحدہ نے دو حصوں میں اسے تقسیم کر دیا، اور وہ بھی 52% حصہ انہیں دیا اور 48% حصہ ان لوگوں کو دیا۔ اب آپ ذرا غور کریں، چلو اس کے بعد جنگیں ہوتی رہیں، جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1967 میں اقوام متحدہ نے فلسطین اور اسرائیل دونوں کی سرحدیں متعین کر دی کہ اس کے آگے تم نہیں بڑھو گے، اس کے آگے تم نہیں بڑھو گے۔ 1967 کے اس معاہدے کو ساری دنیا جانتی ہے، مگر اس کے باوجود اسرائیل نے کسی کی نہیں سنی، اور وہ بڑھتا رہا، آبادیاں بڑھاتا رہا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتا رہا، انہیں مارتا رہا، اس لیے کہ اسے امریکہ اور یورپ کا سپورٹ رہا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اسے سپورٹ کرتی رہیں، اور جو 50 سال سے تقریباً انہیں مارتا رہا، انہیں کھدیڑتا رہا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتا رہا۔ آج وہ چاہتا ہے کہ پورے طریقے سے ان کا خاتمہ کر کے انہیں ہم اپنے انڈر میں لے لیں۔ اب انصاف کیا ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ زبردستی کس نے کی ہے اور ظلم کس کے اوپر ہوا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں مظلوموں کی مدد ضرور کرے گا، اور یہ ہوگا میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس دنیا کے امن کو بچانے کے لیے دنیا امن پسندوں کا ساتھ دے، اور دنیا امن والوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ جس پر ظلم ہو رہا ہے، جنہیں ستایا جا رہا ہے، ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ آج جو حالات ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ان کے لیے راستے پیدا فرمائے۔ اور ہم یہودیوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کے بجائے انہیں انصاف کی توفیق عطا فرمائے، انہیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ظلم چھوڑ کر کے انصاف کے عینک کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے دلوں کے اندر جو ظلم کے عناصر ہیں اللہ اسے ختم کر کے ان میں انصاف، ہدایت اور محبت کی روشنی پیدا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں امن پیدا فرمائے، انصاف کی بہاریں قائم فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔